السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1998 کے اندر مصر کی ایک خاتون سنگر بہت مشہور تھی جس کا نام فیفی عبدو تھا۔ وہ انتہائی اچھی گلوکار اور بہترین سنگر تھی۔ پورے مصر میں اس کا بول بالا تھا، ہر طرف اس کے نام کے چرچے تھے، اور وہ ایک دن ایک بڑے کلب سے ڈانس کر کے فارغ ہوئی اور اس نے اپنے من پسند کلب میں جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں جا کر شراب پینا شروع کر دی۔ بہت ساری شراب پینے کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی اور اس نے اپنے حواس کھو دیے۔ اسی دوران اس نے عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ وی آئی پیز کی سیکورٹی پر مامور جو سیکورٹی افسر تھا اس نے آ کر مداخلت کی اور فیفی کو اس کا مداخلت کرنا برا لگا۔ اس نے افسران کو فون کیا اور اس کا تبادلہ کسی اور جگہ پہ دور دراز علاقے میں کروا دیا۔ اب جب اگلے دن فیفی دوبارہ اسی کلب میں آئی تو پتہ کیا کہ اس کو وہ آفیسر نظر نہ آیا۔ فیفی نے اس آفیسر کو طلب کیا، لیکن سب لوگوں نے یہ بتایا کہ آپ نے ہی تو کل اس کا تبادلہ کروا دیا ہے۔ فیفی کو پتہ تھا کہ وہ آفیسر ایک اچھی نیت والا نیک سیرت انسان تھا، ایک اچھا انسان تھا جو بڑا کوآپریٹو تھا، جس کی لینگویج، جس کی بات کرنے کی صلاحیت بہت اعلیٰ تھی۔ فیفی نے کہا نہیں، مجھے وہی سیکورٹی گارڈ اپنی سیکورٹی پہ مامور چاہیے۔ فیفی نے اعلیٰ افسران کو فون کیا اور اس کو دوبارہ ہوٹل کے اندر ڈیوٹی پر ڈیوٹی جوائن کرنے کا کہہ دیا، لیکن اس آفیسر نے اب ڈیوٹی سے انکار کرتے ہوئے بلکہ استعفیٰ دے دیا۔ اس وقت کے وزیر جو تھے وہ وجدی سہلے تھے۔ انہوں نے اس کو اپنے آفس میں بلایا، کہا تم کیسے بیوقوف آدمی ہو، اس ہوٹل کے اندر تو دور دور سے لوگ سفارشیں کرتے ہیں، اعلیٰ عہدوں کی سفارشیں ہوتی ہیں کہ ہمارے فلاں آفیسر کو اس ہوٹل میں ڈیوٹی کرنے کا موقع دیں، اور تم کیسے بیوقوف انسان ہو، تمہیں تو دوسری دفعہ موقع ملا ہے لیکن تم اس کو اویل نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے جواب نے اس آفیسر نے، اس نیک سیرت انسان نے ایک تاریخی جملے کہے۔ جملے کیا تھے؟ جملے یہ تھے کہ جہاں ایک شرابی عورت اور ایک رقاصہ کرنے والی عورت کے کہنے پر تبادلے ہوتے ہوں، میں وہاں نوکری نہیں کرنا چاہتا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شخص مصر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، یہ صرف اس کے تاریخی جملے نہیں تھے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے اس نے ہمارے ملک کی اصلی تصویر اور ہمارے سامنے پیش کر دی۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بلکہ چھوڑیے ارد گرد کیا دیکھنا ہے، آپ اپنے ساتھ ہی معاملات دیکھ لیجئے کہ آپ بھی تو ایک کرپٹ اور ایک غیر مخلصانہ انسان ہیں۔ آپ اور میں، ہم سب اس ملک کے اوپر سے لے کر بڑے سے بڑے عہدے پر بیٹھا برزمان شخص اور نیچے سے ایک ادنا سی ادنا عوام ہم سب اس ملک کو لوٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جیسے ایک شیر گاتا گا کر اپنے شکار کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے، ہم بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے ہم اس ملک کے خزانوں کی، اس ملک کے اثاثوں کی، اس ملک کی قوانین کی دھجیاں اڑا دیں۔ ہر ایک انسان اس میں ملوث ہے اور ہم اس کی وجہ سے پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ جانا تو ہمیں ترقی کی طرف چاہیے تھا، ہمارے بعد آزاد ہونے والے ملک ہم سے کہیں آگے چلے گئے۔ بہت ساری اگزامپلز ہیں، قطر اس کی زندہ مثال ہے ہمارے سامنے، جو آج دنیا کی ٹاپ 10 کنٹریز میں آ رہا ہے، اور ہم اس کے بعد اس پر کہاں کھڑے ہیں۔ بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا اور ایک الگ ملک بنا کے آج ان کی کرنسی ہم سے آگے چلی گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے ملک کو لوٹ رہے ہیں۔ اس ملک کے خزانے کو ہم سب نے وہ اپنا خزانہ سمجھا ہوا ہے اور وہ بے دراغ اس کو استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ہم آج بیسک سہولتوں سے محروم ہیں۔ ہمارے ملک کے چند خاندان تو بہترین اور اعلیٰ سٹینڈرڈ کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے ملک کی آدھی سے زیادہ عوام وہ سطح غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ناانصاف ہو گئے ہیں، ہم بے انصافیاں کرنے لگ گئے ہیں، ہم بے ایمان ہو گئے ہیں۔ ہمارے اندر مخلصانہ اس ملک کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں رہا۔ ہمارے تعلق ہیں صرف اپنی ذات کے حدود تک۔ کوئی گیس کے لیے پریشان ہے، کوئی بجلی کے لیے پریشان ہے، کوئی تعلیم کے لیے پریشان ہے، کوئی اچھی میڈیکل سروسز کے لیے پریشان ہے۔ پریشان اس لیے نہیں کہ سب کو مل جائے، پریشان صرف اس لیے ہے کہ مجھے نہیں ملتا، میرے حق میں آ جائے، میں کسی طرح مجھے مل جائے، باقی سب بھاڑ میں جائیں۔ یہ سوچ ہماری ہو چکی ہے۔ اس لیول تک ہم گر چکے ہیں کہ ہم جس پلیٹ میں کھا رہے ہیں اسی کے اندر چھید کرنے میں مصروف ہیں۔
جس کشتی میں سفر کر رہے ہیں اسی کشتی کے اندر جگہ جگہ ہم نے سوراخ کر دی ہیں اور یہ ڈوبنے پر آئی ہوئی ہے۔ خدا را اس کو ڈوبنے سے بچائیے اور اپنا رول پلے کیجیے، اس ملک کی ترقی میں اپنا جو ہے کردار ادا کیجیے، اور جہاں جہاں بھی آپ کو لگے کہ آپ نے غلط کیا، اس ملک کی حدوں کو، اس ملک کے قوانین کو پامال کیا، وہاں سے گریز کیجیے، آئندہ اس سے توبہ کر لیجیے۔ یہ بھی تو ایک گناہ ہے، جیسے روزہ، حج، نماز، زکوٰۃ یہ ادا نہ کرنا یہ گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی کرپٹ ہونے کی ایک نشانی ہے۔ ہم نے صرف کرپٹ ان خاندانوں کو، ان سیاسی عہدے داروں کو، ان افسران کو سمجھا ہے جو اس ملک کے اقتدار کو چلا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم ایک ایک شخص اس ملک کو چلا رہا ہے، ہم اس میں شامل ہیں۔ ہم جہاں جہاں کرپشن کرتے ہیں اس کا اثر انڈائریکٹ ڈائریکٹ ہمارے ملک کی اکانومی پہ، ہمارے ملک کی معاشی صورتحال پر پڑتا ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو چینج کیجئے۔ چینج کرنا اس ملک کو آگے لے جانے کا میرے مطابق ایک حل ہے، اس کو جلد سے جلد، آپ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو بدل دیجئے اور اس ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیے، تاکہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو کوئی سرسبز باغ دے سکیں، ان کے لیے اچھے نظام بنا کے جائیں، اچھے سسٹم بنا کے جائیں۔ جیسے آج ہم اپنی پرانی نسلوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے، تو کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں 100 سال کے بعد آپ کو بھی انہی الفاظ کے ساتھ یاد کریں؟ یقیناً آپ ایسا نہیں چاہتے۔ تو اس ملک کی ترقی کے لیے کام کیجئے، جتنا ہو سکے کام کیجئے۔ یقیناً جب آپ ملک کے لیے کام کریں گے تو اس کا فائدہ انڈائریکٹ آپ کو ہی ہونا ہے، آپ کو ہی ہونا ہے۔ آپ یہ اس بات پر غور کیجئے، اس کا فائدہ آپ کو ہونا ہے۔ تو صرف اپنے مقصد کے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہوتا، اس ملک کے لیے جیے، اس نظام کے لیے جینا سیکھیے، تاکہ ہم سب مل کر ترقی کریں۔